السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کلاس میں اپنے اردو کے سبق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آدھے سبق کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ آئیے آج ہم چلتے ہیں بقیہ حصے کی جانب۔ پیارے بچوں، اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھولیے۔ آئیے بقیہ حصے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی تعلیمی پستی اور غربت و مفلسی کا شدید احساس تھا۔ انہوں نے یہ بات بھانپ لی تھی کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے ان کا ترقی کرنا ممکن نہیں۔ پستی کا مطلب ہے کمی، یعنی کہ سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی تعلیمی کمی اور غربت و مفلسی کا شدید احساس تھا۔ مسلمانوں کے پاس تعلیم کی کمی تھی، جس چیز کا سر سید احمد خان کو بہت احساس تھا، اور انہوں نے یہ بات بھانپ لی تھی، یعنی کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے ان کا ترقی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے خود بھی تھوڑی بہت انگریزی زبان سیکھ لی تھی، وہ انگلستان بھی گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی وہ تمام سائنسی اور دوسرے علوم سیکھیں جو انگریزوں نے سیکھے ہیں۔ علوم کسے کہتے ہیں؟ علم کی جمع کو، علم کی جمع علوم۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی وہ تمام سائنسی اور دوسرے علوم سیکھیں جو انگریزوں نے سیکھے ہیں۔ مسلمان تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکریاں کریں اور ہر میدان میں ہندوؤں کی برابری کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں کے تعاون سے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ شہر میں اینگلو محمدن کے نام سے ایک اسکول کی بنیاد رکھی، پھر علی گڑھ کالج کھولا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ پیارے بچوں، مسلمان جب ہندوستان پر حکومت کرتے تھے تو ان کے باہمی اختلافات کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے آپس کی ناراضگی، آپس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہندوؤں نے جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا، انگریزوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو پستی کی جانب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کچلنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ نہ مسلمانوں کو اچھی تعلیمی اداروں میں ایڈمیشنز دیا جاتا تھا، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، نہ مسلمانوں کو سرکاری نوکریاں دی جاتی تھی، مطلب ان کے بچے بھی تعلیم سے محروم تھے، وہ خود بھی معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ ان کی جو ہے نا، جب ان کو سرکاری نوکریاں نہیں ملتی تھی تو وہ غربت و مفلسی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ تو اس چیز کا احساس جو ہے وہ سر سید احمد خان کو ہوا۔ سر سید احمد خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے، وہ سارے علوم نہیں سیکھیں گے جو انگریزوں کے پاس بھی ہیں، مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھنے کے لیے مسلمانوں کو سائنسی علوم کی ضرورت تھی، انگریزی تعلیم کی ضرورت تھی، جو کہ پھر سر سید احمد خان نے سوچا کہ وہ مطلب کس طرح سے مسلمانوں کو آگے لایا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انگریزوں کے تعاون سے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ شہر میں اینگلو محمدن کے نام سے ایک اسکول کی بنیاد رکھی، پھر علی گڑھ کالج بھی قائم کیا جو آج کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ سب کچھ سر سید احمد خان نے کس لیے کیا؟ اس لیے کیا تاکہ مسلمان سائنسی علوم حاصل کر سکیں، جدید تعلیم حاصل کر سکیں، انگریزی سیکھ سکیں، کیونکہ جب تک مسلمان یہ سب کچھ نہیں کرتے مسلمان ترقی کی جانب نہیں جا سکتے تھے۔ مسلمانوں کو ترقی دلوانے کے لیے، مسلمانوں کو انگریزوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے یہ اسکول کھولا، پھر کالج کھولا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں کیا ہوا۔ سر سید نے علی گڑھ کالج کے لیے چندہ جمع کرنے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ پہلے مسلمان سر سید کو برا سمجھتے تھے۔ سر سید کسی کے پاس چندہ مانگنے جاتے تو وہ برا بھلا کہنے لگتا کہ تم ہمیں انگریز بنانا چاہتے ہو۔ سر سید چپ چاپ سنتے رہتے، جب وہ چپ ہو جاتا تو کہتے برا بھلا تو آپ کہہ چکے، اب چندہ بھی لائیے۔ انہوں نے کبھی کتابوں کی دکان لگائی، کبھی گلے میں جھولی ڈال کر پھرے، لیکن دھن کے پکے تھے۔ دھن کے پکے کا مطلب یہ ایک محاورہ ہے، دھن کا پکا ہونا یعنی کہ ارادے کا مضبوط ہونا، پختہ ارادہ رکھنا۔ دھن کا پکا ہونا، ارادہ، مضبوط ارادہ رکھنا۔
لیکن دھن کے پکے تھے، کالج قائم کر کے ہی دم لیا۔ جب کالج بن گیا تو مسلمانوں کے بچے اس میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ علی گڑھ کالج کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے جگہ جگہ تعلیمی ادارے قائم کیے، جن میں کراچی کا سندھ مدرسۃ الاسلام بھی شامل ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس اسکول کو بھی اب یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ جب قائد اعظم اور ان کے مسلم لیگی ساتھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے تو علی گڑھ کے طالب علموں نے اس تحریک میں پوری محنت اور لگن سے حصہ لیا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے تحریک پاکستان کا پیغام گلی گلی اور محلے محلے پہنچایا۔ اسی لیے قائد اعظم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اپنا اسلحہ خانہ کہنے لگے تھے۔ اسلحہ خانہ کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ ہتھیار رکھنے کی جگہ۔ جیسے جنگ میں اسلحہ کام آتا ہے، وہی کام علی گڑھ کے شاگردوں نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے میں کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد علی گڑھ اور مسلمانوں کے قائم کردہ دیگر تعلیمی اداروں کے تعلیم یافتہ سرکاری ملازمین نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تو پیارے بچوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہم نے سبق پڑھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں ہم نے پڑھا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کیا جدوجہد کی، کیا کوششیں کی۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جدید علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو سائنسی علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہے، تبھی اس دور میں مسلمان ترقی کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے کیا کیا؟ علی گڑھ شہر میں اینگلو محمڈن کے نام سے ایک اسکول قائم کیا، پھر علی گڑھ کالج قائم کیا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے اس سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آئیے چلتے ہیں مشق کی جانب۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیے۔ اس صفحے پر ہمیں مشق دی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، طب کے معنی ہیں علاج کا علم، ڈاکٹر یا مریض۔ طب کے معنی ہیں علاج کا علم۔ بے ہے، کسر نہ چھوڑنا کے معنی ہیں کثرت کرنا، کمی نہ کرنا یا معاف کر دینا۔ کسر نہ چھوڑنا کے معنی ہیں کمی نہ کرنا۔ بھانپ لینا کے معنی ہے سمجھ لینا، بھانپ لینا یا ارادہ کرنا۔ بھانپ لینا کے معنی ہے سمجھ لینا۔ باہمی اختلاف کے معنی ہے برا ماننا، آپس کی لڑائی یا ملاقات۔ باہمی اختلاف کے معنی ہے آپس کی لڑائی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3 ہمیں دیا گیا ہے گنتی۔ الفاظ کے سامنے ہندسوں میں گنتی لکھیے۔ پہلے آپ کو اردو گنتی دی گئی ہے، نیچے الفاظ میں گنتی دی گئی ہے۔ پہلے آپ کو اردو ہندسوں میں گنتی دی گئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اردو ہندسوں میں گنتی دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ میں گنتی دی گئی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ الفاظ کے سامنے ہندسوں میں گنتی لکھیے، یعنی کہ 61۔ پہلا کیا ہے؟ 61۔ 61 یہ دیکھیے ایسے 61، ٹھیک ہے۔ 62، 61 ہو گیا، یہ لکھا ہوا ہے 61۔ اب 62 کہاں ہے؟ 62 ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ہے 62۔ اسی طرح 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا ہوم ورک ہے کہ یہ صفحہ نمبر 37 پر دیا گیا سوال نمبر 3 مکمل کریں اور سبق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پڑھائی کریں۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید سوالات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔